کہ صحابہ اکرام کے سامنے بھی ایسی باتیں کی گئی تھی، کیا تمہارے نبی کو، تمہارے رسول کو ختم کر دوں، تمہارے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں اور رسول کو ختم کر دوں؟ ان لوگوں نے جواب یہ دیا تھا، ارے تم کہاں کے پاگل آ گئے ہو اور کیسی باتیں کر رہے ہو رسول کے بارے میں، ایسی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے دھوکے سے پکڑا، غور سے سنیے گا، مکہ کے کافروں نے دھوکے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے کافروں نے کہ آج تم کو مار دیں گے، آج تم کو ختم کر دیں گے، آج تم کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ مکہ کے مشرکینوں میں سے اور چند لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا، ہاں لیکن تمہارے پاس ایک آپشن ہے، ہاں تم کو چھوڑ دوں گا لیکن بدلے میں ایک کام کرنا ہوگا۔ حضرت خبیب نے پوچھا، اے کافرو بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس کو میں انجام دوں تو تم جان بخش دو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہاں، آج جس جگہ پہ تم کھڑے ہو محمد کو صرف تم محمد کو پکار لو، بلا لو، اور جب اس جگہ پر کھڑے ہو جائے تم چھوڑ کر چلے جانا، تم کو کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دی ہے، اے مسلمانوں سنو، آج وہ مسلمان جس نے یہ بات کہی تھی اور آج ہم مسلمان ہیں جو نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، اور جو بھی لوگ بول رہے ہیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت خبیب نے کیا کہا، ارے ایسی باتیں کر رہے ہو، اگر جان بخش دی جائے اور بدلے میں صرف محمد کو لایا جائے، لانے کی بات کیا جائے، اگر خبیب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خبیب برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ محمد کے بارے میں ایسی باتیں کی جائے کہ محمد کو تکلیف ہو۔ آج کہاں ہے مسلمانوں؟ نبی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نبی کو مار دیا جائے۔ نبی نے 6 سال یعنی 6 سال کی عمر میں لڑکی سے محبت کی، یہ غلط ہے، لیکن مسلمانوں نے گھر کے پاس بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جس کو معلوم ہے کہ یہ غیر مذہب کے لوگ ہیں، محمد کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، لیکن آج مسلمان جا کر بتانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان یہی سوچتے ہیں چلو بیٹھیں گے، کھانا ہے پینا ہے، بس یہی تو کرنا ہے، وہ اپنے مذہب وہ اپنے دھرم پر تو چل رہے ہیں، میں کیوں بتاؤں، یہی تو بات ہے، لیکن پھر بھی ایسے باتیں کی جا رہی ہے، فرقہ پرست کی باتیں، تاکہ ہندوستان میں جو مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے اندر جو محبت ہے وہ محبت برقرار نہ رہے، اور محبت ٹوٹنے اور محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس محبت یعنی جو محبت پیدا کر دی گئی ہے مسلمانوں، تمام لوگ اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کہ محبت اکٹھی ہو جائے، سب لوگ مل جل کر رہے، سب لوگ مل جل کر باتیں کریں، لیکن ایسی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، نبی کو مارنے کی سازشیں رچ رہی ہے، کیوں؟ صرف دین کی بات بتائیے۔ اس لیے میں تو اور مقصد سے آیا تھا یہاں پہ بیٹھ کر، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں قیمتی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جب اللہ کی مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی، تو لوگوں نے اللہ کے نبی پر بھی ظلم کیا، کافروں نے اللہ کے نبی پر ظلم کیا، اللہ کے نبی کو مارا اور بے دردی بے رحمی کے ساتھ مارا کہ بولنے کی لاقی نہیں ہے، اب بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے نبوت ملنے کے بعد جب انجام دینا دین کی خدمت کرنا شروع کیا تو ابو طالب کے پاس مکہ کے کافر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا، ہے ابو طالب تم اپنے بھتیجوں کو روک لو ورنہ تم سے تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے، تم سے تمہارے سارے خاندان والوں سے لڑیں گے۔ ابو طالب ڈر گئے،
کہ کیا ہونے والا. محمد گھر آئے, محمد کو پکارا, کس نے؟ ابو طالب نے. اے بیٹا ادھر آؤ. جب آ گئے تو کہنے لگا کہ تمہاری قوم کے لوگ یہاں پہ آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے کہ ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے جو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں, اس لیے تم چھوڑ دو اس کام کو. اللہ کے نبی رو پڑتے ہیں, لیکن رونے کی وجہ سے ابو طالب نے کہا کہ جاؤ, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ڈر جاؤ گے اور بھاگ جاؤ گے. نہیں, ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے. جاؤ اور اپنا کام انجام دیتے رہو. آج سے کوئی تمہارے بارے میں ایسی باتیں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. کوئی مکہ کے مشرکوں میں طاقت ہے نہیں جو تمہارے بارے میں ایسی باتیں بولیں گے. آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. مکہ کے کافر ابو جہل آئے, تمام لوگ آئے, اور آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہے اور اونٹنی کی اوجھلی لا کر رکھ دی. اللہ کے نبی سر سے یعنی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی سجدے میں گر پڑے ہیں, سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. اس حالات میں بھی اللہ کے نبی سر نہیں اٹھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے, اور وہاں پہ جو کافر لوگوں نے کام کیا وہ لوگ ہنسی کر رہے ہیں, وہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی آئی اور آنے کے بعد اونٹنی کی اوجھلی ہٹائی, اور ہٹانے کے بعد جب اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائے, اٹھانے کے بعد مکہ کے کافروں کا ایک ایک کر کے نام لے کر بددعائیں کی. یا اللہ تو ابو جہل سے انتقام لے لے, یا اللہ تو فلاں سے انتقام لے لے, یا اللہ تو ان سے انتقام لے لے, یا اللہ اس نے ظلم کیا ہے, تیرے نبی کو مارا ہے, تیرے نبی پر ظلم کیا ہے, یا اللہ تو اس سے انتقام لے لے. اللہ کے نبی نے برداشت کی, بددعائیں کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جنگ بدر کے کنویں میں جتنے بھی لوگوں نے ظلم کیے تھے نبی پر, نبی کو مارنے کی پلاننگ کی تھی, سارے کے سارے لوگوں کو مار دیے گئے, ختم ہو گئے. کیوں؟ نبی پر ظلم کیا, نبی کے بارے میں برا بھلا کہا کہ نبی ایسا ہے. ارے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں, کس لیے مکہ کے کافر ظلم کر رہے تھے؟ اب بتا سکتے نہیں. مسلمان ہیں ہمارا, ایک نبی کے بارے میں معلوم نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف بلاتے تھے. کیونکہ مکہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں, کوئی ایسا انسان نہیں جو بتوں کی پوجا نہ کیا کرتا ہو سوائے محمد. اور بہت سارے لوگ ہیں جو شراب کو بھی, یعنی نبی آنے سے پہلے شراب کو کہا کہ میں شراب نہیں پی سکتا ہوں, شراب حرام ہے. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے. اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں لوگوں کو, لیکن کوئی شخص, کوئی ایک بھی آدمی اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ شخص ہے جو ابو بکر, جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور عورتوں میں یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ چلو اللہ کے رسول, میں بھی دین کی بات بتاتا ہوں, میں بھی لوگوں کو بلاؤں گا. اللہ کے نبی کی ہر ایک باتوں کو کس نے مانا؟ ابو بکر صدیق نے. ابو بکر ایک دن لوگوں کو بلا رہے ہیں, لوگ ٹوٹ پڑے, مکہ کے کافر ٹوٹ پڑے, اور ابو بکر کو اس طریقے سے بے درد اور بحرمی کے ساتھ مارا کہ اللہ کے نبی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے وہاں کے یعنی اس کے بستی والے, ان کے گاؤں والے آئے اور اٹھا کر لے کر چلے گئے. لیکن ابو بکر کی زبان سے ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اللہ محمد کیسا ہے, عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے. آج محمد کے بارے میں اگر کچھ بولا جائے, لوگ کیا کہتے ہیں, ارے تم کیسے بات کر رہے ہو دین کی باتیں. اور آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں, 10 لوگوں کا بیٹھک ہو, اگر 10 آدمی نوجوانوں کا بیٹھک ہو, اس پر اگر دین کی باتیں کی جائے تو لوگ بھڑک جاتے ہیں. ان میں سے ایک بھڑک جاتا ہے, کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہو, ارے ایسی باتیں کرو جس سے پیسہ کما سکوں, دنیا میں امیر بن سکوں. دیکھو تو فلاں کے بیٹے امیر بن گئے, فلاں کے بیٹے ایسا ویسا ہے. لیکن تم رسول کو مانو, رسول کو اپناؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. جب تک رسول کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے. اور اس مکی زندگی ایک عجیب واقعہ ہے, ایک مکی زندگی ایک عجیب واقعہ ہے, اور خاص کر کے میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بھی ہے.
ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مکی زندگی نمونہ ہے۔ آئیے میں آگے بتاتا چلوں اور آپ غور و فکر کریں کہ مکی زندگی کس لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیوں نمونہ ہے، اس پر غور کریں کہ اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں، 10 لوگ بیٹھا ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں، 5 آدمیوں کا مجمع ہے، 1 آدمی کھڑے ہیں، 2.5 آدمی بھی کھڑے ہیں، سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ اسلام قبول کر لو، آؤ اسلام قبول کر لو، آؤ دین پر عمل کرو، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، سوائے ابو بکر۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو مار رہا ہے، اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی میں بتاؤں گا کہ پلاننگ بھی کی گئی کہ لوگوں نے یہی طے کیا کہ محمد کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے نبی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اس ارادے سے نکلے ہیں کہ محمد کو میں قتل کر دوں گا، لیکن اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کے بدولت اس نے اسلام قبول کیا۔ یہی وہ مکی زندگی ہے جس میں اللہ کے نبی نے طرح طرح کی ظلم و پریشانی کو سامنا کیا اور دین کی بات بتاتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کو بلائے اور بلانے کے بعد جب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا، اے لوگوں آؤ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہوں، سارے خاندان والے آگے، لوگ آگے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔